بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں اور پوری دنیا کو پیدا کرنے والے، پوری دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہماری تقدیریں لکھی ہیں، ہمارے حق میں خیر و شر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی چونکہ ہماری تقدیریں لکھی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے بارے میں علم بھی رکھنے والے ہیں۔ یعنی سب کچھ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوگا، آئندہ زندگی میں خیر اور شر کے حوالے سے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرے، کسی کام کی شروعات کرے، جائز اور مباح کام، تو اب پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استعانت علی الخیر کرے، تاکہ وہ کام خیر کے ساتھ مکمل ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نظام کو چلانے والے ہیں، حی القیوم ہیں، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کو اللہ کی مرضی کے بغیر ہم وجود میں نہیں لا سکتے، اور نہ ہی کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر خیر کے ساتھ مکمل ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کام شروع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، اپنی صلاحیت اور اپنے پیسے کی بنیاد پر کام شروع کرتے ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے، پھر نقصان ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور اس کے بعد اس کام کو شروع کریں۔ اسی کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں استخارہ۔ استخارہ کے لفظی معنی آتے ہیں خیر طلب کرنا، اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کام پر مدد طلب کرنا، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، اور کسی بھی کام میں جب تک اللہ کی طرف سے خیر مطلوب نہ ہو وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہمارے حق میں مفید اور بہتر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، پورے نظام کو چلانے والا ہے، خیر اور شر کا مالک ہے، پہلے اس رب کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے مشورہ کیا جائے، اس سے خیر طلب کی جائے، اس کے بعد وہ کام کیا جائے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ استخارے کے معنی ہی یہ ہے طلب استعانت علی الخیر، کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو کام کر رہا ہے اس پر خیر طلب کرے، کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں اس کام کو آسان کر دے جو میں کر رہا ہوں، اگر خیر ہے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس کام کو میرے لیے مشکل کر دے، تاکہ وہ کام میں کر ہی نہ سکوں۔ یہی مطلب استخارے کا ہوتا ہے۔ اب استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، سنت طریقہ کیا ہے، احادیث سے کیا ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کیا ثابت ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے طریقے استخارے کے ہیں، بعض لوگ ناموں کے اعداد سے کر دیتے ہیں، بعض لوگ پرچیاں ڈال کر دیتے ہیں، یعنی بہت سارے طریقے ہیں جو لوگ استخارے میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ طریقے غیر ثابت ہیں، احادیث سے ان کا ثبوت نہیں ہے اور ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ ہمیں استخارہ اس طریقے پر کرنا ہے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، حضرات صحابہ سے جو ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ استخارہ کیوں ضروری ہے۔ استخارہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انس، جب بھی تو کسی کام کا ارادہ کرے تو 7 مرتبہ بھی اگر تجھے استخارہ کرنا پڑے تو 7 مرتبہ کر، اس کے بعد اگر تیرا دل کا میلان جس طرف ہو تو سمجھ لے تو اسی میں خیر ہے۔ اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھے استخارے کی نیت سے، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا کہہ کر تلقین فرمائی ہے، اس دعا کو پڑھے، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے حاذا الامر،
اس لفظ کی جگہ اگر عربی جانتا ہو، عربی داں ہو، تو اس لفظ کی جگہ اپنے کام کا نام لے، جیسے کہ ھذا السفر، ھذا النکاح، ھذہ التجارہ، سمجھ گئے؟ اگر عربی نہیں جانتا ہے، عربی پڑھنی نہیں آتی ہے، تو پھر ھذا الامر کہہ کر ہی اس کام کا اس لفظ کی جگہ تصور کرے جو کام وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور اگر عربی میں کسی کو دعا یاد نہیں ہے، ہر آدمی نہیں یاد کر سکتا عربی میں دعا، تو عربی میں اگر دعا یاد نہ ہو تو اس دعا کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے، وہ اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں کہے اللہ سے، اور اس کام کے لیے دعا کرے۔ اور دعا کرنے کے بعد دل کا میلان جس طرف ہو، جس طرف بھی قلبی رجحان ہو جائے، وہی اسی میں خیر سمجھے اپنے لیے۔ اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد دل کا میلان جس طرف آپ کا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کام کو کرنا ضروری ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن جس طرف دل کا میلان ہو اسی میں خیر سمجھنی چاہیے۔ اگر دل ایک مرتبہ استخارہ کرنے سے مطمئن نہ ہو تو پھر دوبارہ کرے، 2 بار سے مطمئن نہ ہو 3 بار کرے، 4 بار کرے، 5 بار کرے، یہاں تک کہ 7 بار کرے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 مرات، 7 مرتبہ۔ تو اگر ایک مرتبہ سے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو 7 مرتبہ کر لے، لیکن خواب کا آنا ضروری اس میں نہیں ہے۔ بعض لوگ خواب کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور خواب آتے ہیں تو پھر وہ اس کے فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، ہمارے حق میں یہ بہتر ہے، نہیں ہے۔ تو خواب کا اس میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہے، اصل دل کا رجحان ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ دوسروں سے جو کراتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے جو ہے استخارہ کریں۔ جو آدمی کام کر رہا ہے، جس کی ضرورت ہے، جس کی حاجت ہے، وہ خود سے جو ہے استخارہ کرے، دوسروں سے نہ کرائے، کیونکہ استخارے میں اصل مدد ہے، استعانت ہے، استعانت علی الخیر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا تعلق اللہ سے خود جوڑے، جیسا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کیا کرتے تھے، وہ خود سے کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے کرانا چاہیے تھا ان کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تعلق ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ تھا، وہی آتی جاتی رہتی تھی، تو اس وقت خیر اور شر کا پتہ لگانا یقینی ہوتا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا استخارہ صحابہ کے حق میں، بلکہ صحابہ کو تعلیم دی خود سے کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو تربیت فرمائی ہے وہ اس نہج پر فرمائی ہے کہ ہر آدمی کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹلی خود ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کے واسطے سے۔ تو ہمیں خود سے استخارہ کرنا چاہیے اپنے رب سے۔ اگر دعا نہیں آتی ہے تو دعا یاد کر لے، دعا اگر عربی میں یاد نہیں ہو رہی تو اردو میں کہہ لے، لیکن بہرحال خود سے کرنا چاہیے۔ لیکن دوسروں سے کرانے کی بھی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں سے نہیں کرایا جا سکتا، دوسروں سے کرانے کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود سے کیا جائے۔ اب رہا دعا کا مسئلہ، دعا کون سی پڑھنی ہے استخارے کے اندر، وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اسکرین پر بھی میں اس کا فوٹو ڈال رہا ہوں، آپ اچھے سے اس کو دیکھ لیں اور سن لیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ یہ دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اور اگر یہ یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ ذہن نشین کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود سے مناجات کریں، خود سے استخارہ کریں۔ یہی اصل طریقہ ہے استخارے کا، جو سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ دیگر طریقوں سے جو دیگر طریقے پر دوسرے لوگ کرتے ہیں اس سے جو ہے بچنا ہی بہتر ہے، اسی طریقے پر استخارہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔